مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن تین لوگ بہت شدت سے یاد آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن تین لوگ اس کو بہت شدت سے یاد آتے ہیں۔ وہ تین لوگ یہ ہیں: نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جب سانسیں آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتی ہیں، جب آنکھوں کے سامنے پوری زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگتی ہے، جب وہ سب کچھ جس کے لیے ہم دن رات بھاگتے رہے اچانک بے معنی ہو جاتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک انسان جو کل تک اپنے گھر کا مرکز تھا، جس کے اشارے پر سب کچھ چلتا تھا، آج وہ بستر پر بے بس پڑا ہے۔ نہ وہ اپنے ہاتھوں کو پوری طرح حرکت دے سکتا ہے، نہ زبان اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ وہ اپنی بات مکمل کر پا رہا ہے، اور دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک انجانی سی کیفیت، ایک ایسا خوف جو شاید اس نے پہلے کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت اس کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے مال کو یاد کر رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنی جائیداد کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ یا پھر کچھ اور ہے جو اس کے دل کو جگڑ لیتا ہے؟ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی کمزور۔ سب کو ایک دن اس دروازے سے گزرنا ہے، اور وہ لمحہ اتنا اچانک آتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا۔ آج ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، کل کا سوچ رہے ہوتے ہیں، آنے والے سالوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن موت کو ہمارے منصوبوں سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ نہ دیکھتی ہے کہ ہم کتنے مصروف ہیں، نہ کہ ہم کتنے تیار ہیں۔ وہ بس آ جاتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے ایک پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اسے وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جسے وہ زندگی بھر نظر انداز کرتا رہا۔ اسے اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں، اسے وہ لمحے یاد آنے لگتے ہیں جب وہ سچ جان کر بھی نظر انداز کر گیا۔ اسے وہ لوگ یاد آنے لگتے ہیں جنہیں اس نے تکلیف دی، اور دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش تھوڑا سا وقت اور مل جائے، کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش میں واپس جا سکوں اور سب کچھ درست کر سکوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، صرف افسوس رہ جاتا ہے، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ جس کے لیے وہ لڑتا رہا، جس کے لیے اس نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، وہ سب کچھ وہیں رہ جانے والا ہے، اور وہ خود ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے، اور انسان اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی اس لمحے کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ ہماری زبان پر کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ ہماری سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی؟ ذرا رک کر سوچئے، ہم روزانہ کتنی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کتنی خواہشات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی آخرت کے بارے میں اسی سنجیدگی سے سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ جب ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، جب ہماری سانسیں رک رہی ہوں گی، تب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوگی؟ دنیا کی ہر چیز ایک ایک کر کے ہم سے چھن جائے گی، آوازیں مدھم پڑ جائیں گی، چہرے دھندلے ہو جائیں گے، اور انسان ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہا ہوگا جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا۔ اور اسی لمحے دل کے اندر کچھ یادیں بہت شدت سے ابھرنے لگتی ہیں، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار نظروں کے سامنے آتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی کمی اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ہم اس بات کو مکمل نہیں کریں گے،
کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آہستہ آہستہ اس حقیقت تک پہنچیں گے۔ ہم جانیں گے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے، انسان کن کیفیتوں سے گزرتا ہے اور وہ کون سے تعلقات ہیں جو اس کے دل پر سب سے گہرا اثر رکھتے ہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور کیا ہم واقعی اس سفر کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اس لیے پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا جائے گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا اور شاید آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دے۔ جب انسان کی زندگی اپنے آخری لمحات میں داخل ہوتی ہے تو ایک نئی دنیا اس کے سامنے کھلنے لگتی ہے، وہ دنیا جو ابھی تک اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی، وہ حقیقت جسے وہ صرف سنتا تھا مگر پوری طرح سمجھ نہیں پاتا تھا، اب اس کے سامنے بالکل واضح ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کے وقت کی جو کیفیت بتائی ہیں وہ نہایت ہی سبق آموز اور چونکا دینے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو لے کر آتے ہیں، اور پھر ملک الموت نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ اس کی روح کو پکارتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل۔ اور اس وقت اس مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، نہ کوئی سختی نہ کوئی تکلیف، بلکہ ایک سکون، ایک اطمینان، ایک خوشی کہ اب وہ اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایک گناہ گار اور نافرمان انسان کا وقت آتا ہے تو فرشتے سخت چہروں کے ساتھ اترتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا کھردرا کپڑا ہوتا ہے، اور ملک الموت سختی کے ساتھ اس کی روح کو پکارتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ اور اس وقت اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں والی شاخ کو گیلی اون میں سے کھینچا جائے۔ تصور کیجئے وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ خوف جسے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری وقت میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن رکھا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت السکرات، یعنی موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے محبوب خود یہ فرما رہے ہیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچئے ہم نے کتنی بار اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھا، کتنی بار نماز کو مؤخر کیا، کتنی بار کسی کا دل دکھایا، اور یہ سوچ کر آگے بڑھ گئے کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو زندگی باقی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کسی کو مہلت دے کر نہیں آتی، وہ اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے تو انسان کے پاس نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے نہ کوئی راستہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں نصیحت فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام رضی تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ موت کو اس قدر یاد رکھتے تھے کہ ان کی زندگی بدل جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی دھاڑی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں آسانی ہو گئی تو آگے بھی آسانی ہوگی، اور اگر یہاں مشکل ہو گئی تو آگے کی منزل اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اگلا لمحہ بھی دیکھ پائیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم کل صبح اٹھ سکیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے، کوئی جلدی جانے والا ہے، کوئی تھوڑی دیر بعد، لیکن جانا سب کو ہے۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا تو انسان کے سامنے اس کے اعمال کھڑے ہوں گے، اگر اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو وہ اس کے لیے روشن بن جائیں گی،
اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے تو وہ اس کے لیے اندھیرا بن جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا، ابھی سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ابھی سے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جب موت سامنے آ جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اور انسان صرف حسرت کے ساتھ دیکھتا رہ جائے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے احکام کو سنجیدگی سے لیا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کیجئے، آج ہی اپنے دل کو جھنجھوڑیے، کیونکہ اگلا لمحہ ہمارے اختیار میں نہیں، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سنبھال سکتی ہے۔ اگر ہم اسے دل سے قبول کر لیں۔ دنیا میں انسان بہت سے رشتوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، کچھ دل کے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ہمارے لیے اتنے اہم کیوں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت اور تعلق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ کسی نہ کسی سے جڑا ہوتا ہے، کسی کے لیے جیتا ہے، کسی کے لیے محنت کرتا ہے، کسی کے لیے اپنے آرام کو قربان کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اس کی آواز، اس کی خوشبو، اس کی گود، یہی اس کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ اور ماں بھی ایسی ہستی ہے جو اپنی نیند، اپنی صحت، اپنی خوشیاں، سب کچھ اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ اس رشتے کی عظمت کو بیان کرتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بے لوث ہے۔ پھر باپ کا رشتہ ہے جو بظاہر سخت ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہی انسان اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ وہ ان کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے تاکہ اس کے بچوں کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے ضائع کرتے ہیں یا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اولاد کا رشتہ ہے۔ ایک انسان جب خود باپ یا ماں بنتا ہے تو اسے اس محبت کا احساس ہوتا ہے جو اس کے والدین نے اس کے لیے محسوس کی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری تھکن دور کر دیتی ہے، ان کا ایک آنسو اسے بے چین کر دیتا ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو انسان کے دل میں سب سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ پھر شریک حیات کا رشتہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ ہوتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، آسانی میں بھی، مشکل میں بھی، غم میں بھی، آسانی میں بھی، مشکل میں بھی، ایک ایسا ساتھی جس کے ساتھ انسان اپنے راز، اپنے خواب، اپنی پریشانیاں سب کچھ بانٹتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کا سہارا بننے والے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کے لیے ہم جیتے ہیں، جن کے بغیر ہم اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا ہم ان رشتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے؟ کیا ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں یا ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں یا دین کی بھی فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان رشتوں کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں، جب ماں بیمار ہو جاتی ہے، جب باپ کمزور ہو جاتا ہے، جب اولاد ہم سے دور ہو جاتی ہے، یا جب شریک حیات ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا، لیکن اس وقت اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ابھی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا، ابھی سے ان کی قدر کرنی ہوگی، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہی وہ چہرے ہیں جو ہمارے دن کو خوشگوار بناتے ہیں،
یہی وہ آوازیں ہیں جو ہمارے دل کو سکون دیتی ہیں، اور یہی وہ رشتے ہیں جو انسان کے دل میں سب سے گہری جگہ رکھتے ہیں، اور جب انسان اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں پہچانتا ہے، آخری لمحوں میں پہنچتا ہے، تو یہی تعلقات اس کے دل کے قریب آ جاتے ہیں، یہی چہرے اس کی نظروں کے سامنے آتے ہیں، یہی لوگ اس کی یادوں میں بس جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی باقی ہر چیز اس وقت پیچھے رہ جاتی ہے، صرف احساس رہ جاتا ہے، صرف محبت رہ جاتی ہے، صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنے رشتوں کو کیسے بہتر بنائیں گے، آپ کس طرح اپنے والدین کا دل خوش کریں گے، آپ کس طرح اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھائیں گے، اور آپ کس طرح اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزاریں گے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو واقعی اہم ہیں۔ باقی سب وقتی ہے، باقی سب ختم ہونے والا ہے، اور آخر میں صرف یہی تعلقات اور ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انسان پوری زندگی جس چیز کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، جب وہ آخری لمحہ آتا ہے تو وہی چیزیں ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہیں۔ وہ مال جسے جمع کرنے میں اس نے اپنی جوانی لگا دی، وہ گھر جسے بنانے میں اس نے اپنی ساری توانائی صرف کر دی، وہ عزت جس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہا، وہ سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے رہ جاتا ہے، مگر وہ خود ان سب سے جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا لمحہ جب انسان کے ارد گرد اس کے اپنے موجود ہوتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، کوئی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی اس کے ساتھ اس سفر پر نہیں جا سکتا، ہر ایک کو وہیں رک جانا ہے، اور انسان اکیلا اس راستے پر روانہ ہو جاتا ہے جہاں سے واپسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال، پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، یعنی گھر والے اور مال، اور صرف اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم کس چیز پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ہم کس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے اعمال کے بارے میں اسی سنجیدگی سے سوچا ہے جس طرح ہم اپنے مال کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دن کا کتنا حصہ اللہ کی رضا کے لیے گزرتا ہے اور کتنا صرف دنیا کے لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جائیں گے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنی خوشیوں، اپنی کامیابیوں، اپنی پہچان کو اسی دنیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ جب وہ لمحہ آتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اصل چیز کو نظر انداز کر دیا، وہ اپنے رب کو بھول گیا، وہ اپنی آخرت کی تیاری نہ کر سکا، اور اب اس کے پاس صرف حسرت ہے، صرف پچھتاوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک موقع اور مل جائے، وہ واپس آ کر اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے رب کے سامنے جھک جائے، لیکن اس وقت یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب انسان کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، لیکن اسے جواب دیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، اب یہ ممکن نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں آج سمجھنا ہے، ابھی سمجھنا ہے، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ہم کن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو کہاں صرف کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آج ہمارا آخری دن ہو تو کیا ہم مطمئن ہوں گے؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاری؟ اگر نہیں تو پھر ابھی وقت ہے، ابھی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ابھی ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ آخری لمحہ آئے گا تو نہ کوئی دولت کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی طاقت، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، وہی ہمارے لیے روشنی بنیں گے یا اندھیرا۔
وہی ہمارے لیے آسانی کا سبب بنیں گے یا مشکل کا۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم آج ہی سے اپنی ترجیحات کو درست کریں، دنیا میں رہیں مگر دنیا کو دل میں نہ بسائیں، اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اپنے رشتوں کو سنواریں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو باقی ہمارے ساتھ جانے والی ہیں، باقی سب یہیں رہ جائے گا، اور ہم ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے اکیلے کھڑے ہوں گے۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جس کا ہم شروع سے ذکر کر رہے تھے، وہ حقیقت جسے سن کر انسان کا دل لرز اٹھتا ہے، جس کے بارے میں سوچ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں، جب اس کی زبان ساتھ چھوڑنے لگتی ہے، جب دنیا اس کی نظر سے اوجھل ہونے لگتی ہے، تو اس وقت وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ مال جو اس نے جمع کیا، وہ مقام جو اس نے حاصل کیا، وہ لوگ جو وقتی طور پر اس کے ارد گرد ہیں، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن اسی لمحے اس کے دل میں 3 چہرے بہت شدت سے ابھرتے ہیں، 3 ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں۔ پہلی ہستی اس کی ماں ہوتی ہے، وہ ماں جس نے اسے اپنی کوکھ میں رکھا، اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خوشیاں اس کے لیے چھوڑ دی۔ اس کی گود وہ پہلی پناہ تھی جہاں اسے سکون ملا، اور آخری وقت میں اسے وہی گود یاد آتی ہے، وہی آواز، وہی محبت۔ دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر اس کے پاس چلا جائے، اس سے لپٹ جائے، اس سے معافی مانگ لے اگر کبھی اس کا دل دکھایا ہو۔ دوسری ہستی اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ بچے جن کے لیے اس نے محنت کی، جن کے مستقبل کے لیے اس نے اپنے حال کو قربان کیا، جن کی ایک مسکراہٹ اس کی زندگی کا سہارا تھی۔ آخری وقت میں اسے ان کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، کون ان کا خیال رکھے گا، کیا میں نے انہیں صحیح راستہ دکھایا یا نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ انہیں سینے سے لگا لے، انہیں نصیحت کر دے، انہیں بتا دے کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور تیسری ہستی اس کا شریک حیات ہوتا ہے، وہ ساتھی جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری، جس کے ساتھ اس نے خوشیاں اور غم بانٹے، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آخری وقت میں اس کی یاد دل کو گھیر لیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لے، اس سے آخری بات کر لے، اسے بتا دے کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم تھا۔ لیکن اس وقت نہ زبان ساتھ دیتی ہے، نہ وقت مہلت دیتا ہے، اور انسان دل ہی دل میں ان سب کو یاد کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہمارے رشتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے دل کے قریب ہیں، وہ محبت ہے جو ہم بانٹتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سب کے باوجود انسان اکیلا ہی اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ وہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ اولاد، نہ شریک حیات، وہاں صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے حقوق بھی ادا کریں اور اپنے رب کے حقوق بھی۔ ہم اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے باپ کی عزت کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کامیاب بنائیں گی۔ ذرا سوچیے، اگر آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا وقت قریب ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کن لوگوں کو یاد کریں گے؟ کن سے معافی مانگیں گے؟ کن باتوں کا افسوس کریں گے؟ کیوں نہ ہم آج ہی وہ سب کچھ کر لیں جو ہم آخری وقت میں کرنا چاہیں گے؟ کیوں نہ ہم آج ہی اپنے دل صاف کر لیں، اپنے رشتے بہتر بنا لیں، اپنے رب سے توبہ کر لیں، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں، اور جو آج ہے وہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔